اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال سیریز کے حصہ 27 میں خوش آمدید۔ گزشتہ حصے میں ہم نے قبالہ جادو کے بارے میں بات کی تھی، جس میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم اگلے حصے میں قبالہ کی کتابیں جنہیں ہیکل سلیمانی سے نکالا گیا تھا ان سے متعلق اور قبالہ جادو کے اقسام کے متعلق بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والے حصوں کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ہیکل سلیمانی کے تباہ ہونے کے بعد فلسطین سے یہودی نکل چکے تھے اور 1128 میں ان بچے کچے یہودیوں نے مل کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی تھی جس کا نام نائٹ ٹیمپلر رکھا گیا ہے، جس کے متعلق ہم نے بات کی تھی۔ اس تنظیم کا مقصد بظاہر عیسائی مسافروں کو تحفظ فراہم کرنا تھا، یعنی بظاہر یہ ایک سیکیورٹی کمپنی کے طور پر بنائی گئی تھی۔ اس کے متعلق مزید تفصیلات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ در حقیقت نائٹ ٹیمپلر تنظیم کا مقصد ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے موجود جادوئی کتابوں کو تلاش کرنا تھا، جس کے کبھی یہ لوگ طالب علم رہے تھے اور یہ نہایت شاطرانہ انداز سے ان کتابوں کو نکالنے میں کامیاب بھی ہو گئے، کیونکہ 1860 عیسوی میں برطانیہ کے 2 انجینئرز نے حرم شریف کے نیچے کھدائی کی تاکہ کچھ سروے کر سکے، تو وہاں انہیں سرنگوں کا ایک جال نظر آیا جو ان نائٹ ٹیمپلرز نے کھودی تھیں تاکہ ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات سے وہ نایاب جادوئی کتابیں ڈھونڈ سکیں۔ وہ یہ نایاب اور جادوئی اثرات والی کتابیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے جن میں کالے جادو اور پراسرار رسومات کا علم موجود تھا۔ ان کتابوں کو حاصل کر کے ان کے غیر معمولی طاقتوں سے فائدہ اٹھا کر حکمرانی کرنا ان نائٹ ٹیمپلرز کا مقصد تھا۔ یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر صلیبی جنگوں میں بھی شامل ہوتے رہے اور خود کو عیسائی ظاہر کر کے دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھتے رہے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حکمران کے ہوتے ہوئے ان کے یہ ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہو سکے، جن مقاصد کی تکمیل میں یہ اس وقت بھی لگے ہوئے ہیں۔ مذہبی نقطہ نظر سے قبالہ کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے قبالہ، جسے انگریزی میں کے حرف سے لکھا جاتا ہے، اس سے مراد یہودی مذہب میں موجود مخفی باطنی علوم ہے اور ان کا حصول مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری قسم قبالہ، جسے انگریزی میں سی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، تو اس سے مراد عیسائی مذہب کے مخفی و باطنی علوم ہیں۔ قبالہ کی یہ قسم یہودی قبالہ کی جدید قسم ہے، جس میں تالمود، جو کہ یہودیوں کی ایک مقدس کتاب ہے، کے ساتھ انجیل میں موجود روحانی علوم پر غور و فکر کرنا اور ان پر عمل کرنا ہے۔ قبالہ کی ایک اور قسم، جسے انگریزی میں کیو سے لکھا جاتا ہے، اس سے مراد تمام سفلی اور شیطانی علوم ہیں۔ قبالہ کی یہ قسم فری میسنز اور الومناٹی کے ہاں باقاعدہ نصاب میں شامل ہے اور اس کو سکھانے کے مختلف طریقے بھی موجود ہیں۔ قبالہ کی اس قسم کی بنیاد روشنی، اندھیرا، اچھائی اور برائی وغیرہ ہے۔ قبالہ عملی اعتبار سے پھر 2 اقسام پر مشتمل ہے۔ ان میں عملی اقسام، قبالہ کی یہ قسم یہودیوں میں عام پائی جاتی ہے اور اس پر عمل ان کے مذہب کا بنیادی حصہ ہے۔ قبالہ کی یہ قسم مختلف قسم کی روحانی مشقوں، مثلا مختلف اقسام کے تعویذات اور نقشوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ خاص یکسوئی اور روحانی مشاہدات سے حقیقت تک رسائی ممکن ہے۔ اس کی عملی مثال چلہ کشی بھی ہے۔ اس کے علاوہ نظریاتی قبالہ، یہ قبالہ کی وہ قسم ہے جس کا تعلق مختلف طور پر شیطانیت اور جادو کے ساتھ ہے۔ اس کی پوری بنیاد یہودی حضرات کے فلسفے پر ہے، یعنی مختلف طریقوں سے جنات کو کیسے حاضر کیا جاتا ہے اور پھر ان سے کیسے کام لیا جاتا ہے۔ کیونکہ ان کا تعلق مخفی علوم کے ساتھ ہے، لہٰذا باطنی دنیا سے تعلق قائم کرنے کے لیے 3 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ باطنی دنیا تک اپنا پیغام انکوڈ کر کے بھیجا جا سکے اور صرف بھیجنے والا اور جس کو پیغام بھیجا گیا ہے وہ ہی اسی پیغام کو سمجھ سکے۔ اس کے علاوہ ان کی مختلف اقسام میں جیمیٹریا، اس کو ہمارے ہاں علم الاعداد سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس طرح ہمارے عاملین عربی زبان کو الف، ب، جیم، دال کی شکل میں لکھتے ہیں، اس طرح عبرانی زبان کے تمام حروف کو ایک خاص عدد دیا جاتا ہے اور پھر ان حروف کے ذریعے باطنی دنیا یعنی شیاطین اور جنات کو پیغام بھیجے جاتے ہیں۔ دوسری قسم نوٹریکین ہے۔ پیغام رسانی کے اس طریقے میں پورا جملہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس جملے میں موجود تمام الفاظ کے پہلے حروف کو الگ الگ کر کے ایک لفظ بنایا جاتا ہے، پھر اس لفظ کے ذریعے شیاطین، جنات اور جادوگروں کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی پیغام دینا ہو کہ کل دا پرسن، تو پورا جملہ لکھنے کی بجائے KTP لکھ کر بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تیمورہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔
پیغام رسانی کی یہ قسم بہت ہی مشکل اور مخفی ہے۔ اس قسم میں تالمود میں موجود آیات کو انکوڈ کیا جاتا ہے۔ ہر لفظ کے اصل معنی کو تبدیل کر کے اس کو ایک خاص معنی دیے جاتے ہیں جو کہ صرف جادوگر، جنات اور شیاطین کو پتہ ہوتے ہیں۔ جادو کی اس قسم کو ڈیکوڈ کرنا انتہائی مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ پیغامات کی رسائی صرف دو فریقین کے درمیان انکوڈڈ شکل میں ہوتی ہے۔ بعض محققین کہتے ہیں کہ قبالہ کی غرض و غایت انسانوں کے کردار، روحانی ترقی اور رویے کو متاثر کرتا ہے۔ اسے دنیا بھر میں نشر کر کے پھیلایا بھی جاتا ہے، اور جہاں جہاں ان کے وصول کنندہ ہوتے ہیں وہاں سے مزید آگے استعمال ہوتا ہے، جیسے موبائل کی سم یا ریڈیو سیٹ کام کرتا ہے۔ اس جادو کے وصول کنندہ خاص نشانات ہوتے ہیں، مثلاً والٹ ڈزنی کے کارٹون فگرز، بچوں کے لیے ہیری پوٹر، سپر مین، بیٹ مین، اسپائڈر مین وغیرہ، بچیوں کے لیے باربی، سنڈریلا وغیرہ، تکونے، ایک آنکھ، ایکس کا نشان، پیرامڈز، کچھ ہندسے مثلاً 666، 322 وغیرہ۔ جہاں جہاں ان کی تصاویر یا یہ اعداد موجود ہوں گے وہاں وہاں اس جادو کے اثرات ہوں گے، اور بچوں میں والدین اور بڑوں کی نافرمانی، غصہ، تشدد، عدم برداشت، ٹینشن، ڈپریشن، خود پسندی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ دجال سیریز کا حصہ 27 آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم جدید ٹیکنالوجی میں جادو کے استعمال کے متعلق بات کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔